نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، میرے ویلوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے۔ میرے ویلوگ میں ڈیلی روٹین میں قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے۔ آج میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 سے لے کر 23 تک انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ 14 آیت سے لے کر 23 تک ترجمہ اردو میں قرآن شریف کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصاریہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں ایک حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور ان کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے نبی، کہہ دیجئے پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانی اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے پھر وہ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی، کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو۔ وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، پر یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنے پشت کے بل نہ منہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زور آور قوم ہے، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔
آگے حدیث شریف ہے کہ اس لیے تمام انسانوں پر واجب ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور پہلے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اس خوبصورت عمارت سے پیش کی ہے جس کی ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی۔ لوگ اس کی خوبصورتی پر اظہار تجدید کرتے اور کہتے ہیں کہ کاش اس جگہ بھی اینٹ لگا دی ہوتی۔ فرمایا وہ اینٹ میں ہوں اور میں سارے انبیاء سے آخری ہوں۔ البخاری مناقب باب نمبر 18 حدیث نمبر 3535۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جن کا اولاد ہے ان کے ماں باپ کی خدمت عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔